السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت البقیع کا اتہاس اور اس کی تباہی کے ذمہ دار۔ جنت البقیع تاریخ اسلام کے جملہ مہم آثار میں سے ایک ہے۔ افسوس بیتی ہوئی صدی میں جسے وہابیوں نے 8 شوال 1345 یعنی 21 اپریل 1925 کو شہید کر کے دوسری کربلا کی داستان کو لکھ کر اپنے یزیدی کردار اور عقیدے کا واضح طور پر اظہار کیا۔ قبرستان بقیع جنت البقیع کے تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقبرہ صدر اسلام سے بہت ہی محترم کا مقام رکھتا تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو قبرستان جنت البقیع مسلمانوں کا اکلوتا قبرستان تھا، اور ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ کے مسلمان بنی حرم اور بنی سالم کے مقبروں میں اپنے مردوں کو دفناتے تھے، اور کبھی کبھار تو اپنے ہی گھروں میں مردوں کو دفناتے تھے۔ اور ہجرت کے بعد رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حکم سے جس کا نام بقیع الغرقد بھی ہے، مقبرے کے لیے مخصوص ہو گیا۔ اس میں سب سے پہلے جو صحابی دفن ہوئے اس کا نام تھا عثمان ابن مدعون، جن کا انتقال 3 ہجری کی یعنی تیسری شعبان کو ہوا تھا۔ جنت البقیع ہر اعتبار سے تاریخی مہم اور مقدس ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جنگ احد کے کچھ شہیدوں کو اور اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو بھی جنت البقیع میں دفنایا تھا۔ اس کے علاوہ محمد اور آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجمعین کے مکتب یعنی مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے بقیع کے ساتھ اسلام اور ایمان جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پر 5 معصومین علیہ السلام پہلی جناب فاطمہ زہرا بنت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دوسرے امام حضرت حسن بن علی علیہ السلام، تیسرے امام حضرت علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام، چوتھے امام حضرت محمد بن علی الباقر علیہ السلام، اور 5ویں امام حضرت جعفر بن صادق علیہ السلام کے دفن ہونے کی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ ازواج رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ ام البنین فاطمہ بنت اسد، والد مکرمہ المدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، حضرت کے چچا عباس اور کئی بزرگ صحابی حضرت دفن ہے۔ تاریخ اسلام کا گہوارہ ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ رہا، جہاں تاریخ اسلام کی حیثیت کا ایک مرکز ہے، لیکن وہابیت کے آنے سے شرک کے عنوان سے بے منطق و برہان قرآنی ان تمام تاریخ اسلام آثار کو مٹانے کا سلسلہ بھی شروع ہوا، جس پر عالم اسلام میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر سبھی مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تاریخ کو پڑھنے اور سفر کرنے والوں اور سفر ناموں سے تاریخ اسلام کے آثار قدیمہ کی حفاظت اور موجودگی کا پتہ ملتا ہے۔ آج جملہ جنت البقیع کی جس کی دور وہابیت تک حفاظت کی جاتی تھی اور قبروں پر کتیبہ لکھے پڑھتے تھے، جس میں صحابی قبر کے نام و نشانی سب تھے، وہابیوں نے سب محو کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبروں پر جو روضے تعمیر تھے ان کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے۔ ایسے فضیلت والے قبرستان میں اپنے عالم اسلام کی ایسی عظیم الشان شخصیتیں آرام کر رہی ہیں، جن کی عظمت و منزلت کو تمام مسلمان متفقہ طور پر قبول کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ وہ شخصیت کون ہے۔ پہلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی و فاطمہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ منصب امامت کے اعتبار سے دوسرے امام اور عصمت کے لحاظ سے چوتھے معصوم ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین نے آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا چاہا، مگر جب ایک سرکش گروہ نے راستہ روکا اور تیر برسائے تو امام حسین نے آپ کو بقیع میں دادی کی قبر کے پاس دفن کیا۔ اس سلسلے میں ابن عبد البر سے روایت ہے کہ جب خبر ابو ہریرہ کو ملی تو کہا، خدا کی قسم یہ سراسر ظلم ہے کہ حسن علیہ السلام کو باپ کے پہلو میں دفن ہونے سے روکا گیا، جبکہ خدا کی قسم وہ رسالت مآبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے۔ آپ کے مزار کے سلسلے میں 7ویں ہجری قمری کا سیاح ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ بقیع میں رسول اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب اور ابو مطلب کے پوتے حسن بن علی علیہ السلام کی قبریں ہیں، جن کے اوپر سونے کا قبہ ہے جو بقیع کے باہر ہی سے دکھائی دیتا ہے۔ دونوں کی قبر زمین سے بلند ہے اور نقش نگار سے سجے ہیں۔ ایک اور سنی سیاح رابطہ پاسا بھی نقل کرتا ہے کہ عباس اور حسن علیہ السلام کی قبریں ایک ہی قبے میں ہیں اور یہ بقیع کا سب سے بلند قبہ ہے۔
पतनूनी ने लिखा है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जरी चांदी की है और उस पर फारसी में नक्श है, मगर आज आले सऊद अपनी नादानी के नतीजे में यह अजीम बारगाह और बुलंद वाला कुब्बा मुनदीम कर दिया गया है और इस इमाम की कब्र मुतहर जेरे आसमान है। दूसरा हजरत इमाम जैनुल आबिदीन सज्जाद अलैहिस्सलाम है। आपका नाम अली है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और शियों के चौथे इमाम हैं। आपकी विलादत 38 हिजरी में हुई। आपके ज़माने के मशहूर सुन्नी मुक़द्दिस व फ़कीह मोहम्मद बिन मुस्लिम जहरी आपके बारे में कहते हैं कि मैंने कुरैश में से किसी को आपसे बढ़कर परहेजगार और बुलंद मर्तबा नहीं देखा। यही नहीं बल्कि कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरी गर्दन पर जिसका हक है वह अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम की जात है। आपकी शहादत 94 हिजरी में हुई और 25 मुहर्रमुल हराम को हुई और बकी में चचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया गया। रफ़त पासा ने अपने सफ़रनामे में जिक्र किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहलू में एक और कब्र है जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की है, जिसके ऊपर कुब्बा है मगर अफसोस 1344 में दुश्मनी की आंधी ने गुरबा के इस आशियाने को भी न छोड़ा और आज इस अजीम इमाम और अखलाक के नमूने की कब्र वीरान है। तीसरा है हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ियल्लाहु ताला। आप रिसालत मुआब के 5वें जानशीन व वसी और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। निज इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नवासे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते हैं। 56 हिजरी में विलादत और शहादत हुई। वाक़या करबला में आपकी उम्र मुबारक 4 साल की थी। इब्न हजर हैसमी अल-सवाइक अल-मुहर्रिका के मुसाफिक का बयान है कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से इल्म व मुआरिफ हक़ाइक़ अहकाम हिकमत और लताइफ के ऐसे चश्मे फूटे जिनका इनकार बेबसीरत या बदसीरत व बेबहरा इंसान ही कर सकता है। इसी वजह से यह कहा गया है कि आप इल्म को सिगाफ्ता करके उसे जमा करने वाले हैं, यह नहीं बल्कि आप ही परचम इल्म के अशखार व बुलंद करने वाले हैं। इसी तरह अब्दुल्ला इब्न अता का बयान है कि मैंने इल्म वफ़क़ा के मशहूर आलिम हकम बिन उतबा सुन्नी आलिम दीन को इमाम बाकिर के सामने इस तरह जानवे की अदब तय करके आपसे इल्म इस्तिफ़ादा करते हुए देखा जैसे कोई बच्चा किसी बहुत अजीम उस्ताद के सामने बैठा है। आपकी अजमत का अंदाज़ा इस वाक़े से बहुत अच्छी तरह लगाया जा सकता है कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी जैसे जलीलुल कदर सहाबी से फरमाया था कि ए जाबिर, अगर बाकिर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो तो मेरी तरफ से सलाम कहना। इसी वजह से जानिब साबिर आपकी दस्ताबोसी हाथों को चूमना में फ़ख्र यानी गर्व महसूस करते थे और ज़्यादातर मस्जिद नबी में बैठकर रिसालत फ़नाह की तारीफ़ से सलाम पहुँचाने की फरमाइश का तज़किरा करते थे। आलम इस्लाम बताया कि ऐसी अजीम शख्सियत की कब्र को वीरान करके अल सऊद ने क्या किसी एक फ़िरके का दिल तोड़ा है या तमाम मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाई है। चौथा है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। आप इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद अर्जुमंद और शियों के छठे इमाम हैं। 83 हिजरी में विलादत और 148 में शहादत हुई। आपके सिलसिले में हनफी फ़िरके के पेशवा इमाम अबू हनीफ़ा का बयान है कि मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी के पास इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से ज़्यादा इल्म हो। इसी तरह से मालिकी फ़िरके के इमाम मालिकी कहते हैं कि किसी को इल्म व इबादत व तक़वे में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से बढ़कर न तो किसी आँख ने देखा है और न किसी कान से सुना है और न किसी के जहन में यह बात आ सकती है। निज 8वें कर्न में लिखी जाने वाली किताब अल-सवाइक अल-मुहर्रिका के मुसाफिक ने लिखा है कि इमाम सादिक से इस कदर इल्म सादिर यानी जाहिर हुए कि लोगों की ज़बानों पर था। यही नहीं कि बल्कि बाकी फ़िरकों के पेशवा जैसे यहया बिन सईद, मालिक, सुफियाना सूरी, अबू हनीफ़ा वगैरह आपसे रिवायत नकल करते थे। मशहूर मुअर्रिख इब्न खलकान रक्त तराज है कि मशहूर ज़माने शख्सियत और इल्मुल जबरा के
مجید جابر بن حیان آپ کے شاگرد تھے۔ پانچواں ہے جناب فاطمہ بنت اسد، آپ حضرت علی کی ماں ہیں، اور آپ ہی نہیں جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدہ کے انتقال کے بعد حضرت صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پرورش فرمائی تھی۔ جناب فاطمہ بنت اسد کو آپ سے بےحد انسیت و محبت تھی، اور آپ بھی اپنی اولاد سے زیادہ رسالت مآب کا خیال رکھتی تھی۔ ہجرت کے وقت حضرت علی کے ساتھ مکہ تشریف لے آئی اور عمر کے آخر تک وہیں رہی۔ آپ کے انتقال پر رسالت مآب کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اور آپ کے کفن کے لیے اپنا کرتا عنایت فرمایا تھا۔ نیز دفن سے قبل کچھ دیر کے لیے قبر میں لیٹے تھے اور قرآن کی تلاوت فرمائی تھی۔ نماز میت پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ کسی بھی انسان کو فشار قبر سے نجات رہی سوائے فاطمہ بن اسد کے۔ نیز آپ کے قبر دیکھ کر فرمایا تھا، آپ کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا اتنا احترام فرمایا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ کی توہین میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ہے، یہاں تک کہ آپ کی قبر بھی ویران کر دی۔ جس قبر میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیٹ کر آپ کی فشار قبر سے بچایا تھا اور قرآن کی تلاوت فرمائی تھی، اس پر بلڈوزر چلایا گیا اور نشان قبر کو بھی مٹا دیا گیا۔ چھٹا ہے جناب عباس ابن عبد المطلب، آپ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور مکے کے شریف اور بزرگ لوگوں میں سے تھے۔ آپ کا شمار حضرت پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو مد کرنے والوں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امیر المومنین کے وفاداروں اور جانشینوں میں ہوتا ہے۔ ام الفضل سے 3 سال پہلے ولادت ہوئی اور 33 ہجری میں انتقال ہوا۔ آپ عالم اسلام کی عظیم شخصیت ہیں۔ ماضی کے سیاحوں نے آپ کے روضہ اور قبہ کا تذکرہ کیا ہے، مگر افسوس آپ کے قبے کو منہدم کر دیا گیا اور قبر ویران ہو گئی۔ ساتواں ہے جناب عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام، آپ حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو بہت چاہتے تھے۔ عرب کے مشہور نصاب تھے اور آپ ہی نے حضرت امیر کا عقد جناب ام البنین سے کرایا تھا۔ انتقال کے بعد آپ کے گھر دارالعقیل میں دفن کیا گیا۔ جنت البقیع کو گرانے سے پہلے آپ کی قبر زمین سے اونچی تھی، مگر انہدام کے بعد آپ کی قبر کا نشان مٹا دیا گیا۔ آٹھواں ہے جناب عبداللہ ابن جعفر، آپ جناب جعفر طیار ذوالجناحین کے بڑے صاحبزادے اور امام علیہ السلام کے داماد جناب زین سلام اللہ علیہ کے شوہر تھے۔ آپ نے 2 بیٹے محمد اور اون کو کربلا اس لیے بھیجا تھا کہ امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان نثار کر سکے۔ آپ کا انتقال 80 ہجری میں ہوا اور بقیع میں چچا عقیل کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ابن بطوطہ کے سفر نامے میں آپ کی قبر کا ذکر ہے۔ سنی عالمہ سمہودی نے لکھا ہے کہ آپ بہت سخی تھے، اس وجہ سے خداوند عالم نے آپ کی قبر کو لوگوں کی دعائیں مقبول ہونے کی جگہ قرار دیا گیا ہے، مگر افسوس آج جناب زینب کے سہاگ کے قبر کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اور 9 نمبر، آپ حضرت علی علیہ السلام کی بیوی اور حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ماں ہیں۔ صاحب معالم مکہ والمدینہ کے مطابق آپ کا نام فاطمہ تھا، مگر صرف اس وجہ سے آپ نے اپنا نام بدل دیا ہے کہ مبادا حضرت حسن و حسین علیہ السلام کو شہزادے کونین علیہ السلام نے یاد آ جائے اور تکلیف پہنچے۔ آپ ان 2 شہزادوں سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ باغ کربلا میں آپ کے 4 بیٹوں نے امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان نثار کی۔ انتقال کے بعد آپ کو بقیع میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے بغل میں دفن کیا گیا ہے۔ یہ قبر موجودہ قبرستان کی بائیں جانب والی دیوار سے ملی ہوئی ہے اور زائرین یہاں زیادہ تعداد میں آتے ہیں۔ 10واں ہے جناب صفیہ بنت عبد المطلب، آپ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور عوام بن خولد کی بیوی تھی۔ آپ ایک بہادر اور شجاع خاتون تھی۔ ایک جنگ میں جب بنی قریظہ کا ایک یہودی مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی کے لیے خیموں میں گھس آیا تو آپ نے حسن بن ثابت سے ان کو قتل کرنے کے لیے کہا، مگر جب ان کی
हिम्मत न पड़ी तो आप खुद बन फंसे नफीस उन्हीं पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया गया। आपका इंतकाल 20 हिजरी में हुआ। आपको बकी में मुगय्यरह बिन सेबा के घर के पास दफन किया गया है। पहले यह जगह बकीउल उम्मात के नाम से मशहूर थी। मुअर्रिखीन और सय्याहों के नकल से मालूम होता है कि पहले कब्र की तख्ती जाहिर थी, मगर अब फ़कत निशान कब्र बाकी बचा। 11 जनाब आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थे। आपका इंतकाल मदीना मुनव्वरा में हुआ और बहन सफ़िया के पहलू में दफन किया गया। रफ़त पासा ने अपने सफ़रनामे में बाकी कब्र का तज़किरा किया है, अगर आप सिर्फ कब्र का निशान ही बाकी रह गया। 12 है जनाब हालिमा सादिया आप रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई माँ थी, यानी आपने जानिब हलीमा का दूध पिया था। आपका ताल्लुक कबीला साद बिन बकर से था। इंतकाल मदीने में हुआ और बकी के सुमाल मशरिकी सिरे पर दफन हुई। आपकी कब्र पर एक आलीशान कुब्बा था। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वह बेशतर यहाँ आकर आपकी ज़ियारत फरमाते थे, मगर अफसोस साजिश व तासुब के हाथों ने सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महबूब ज़ियारत गाह को भी न छोड़ा और कुबा को ज़मीन बोस करके कब्र का निशान मिटा दिया गया। 13 है जनाब इब्राहिम बिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी विलादत 7वीं हिजरी कमरे में मदीना मुनव्वरा में हुई, मगर 16-17 माह बाद ही आपका इंतकाल हो गया। इस मौके पर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकबूल ने फरमाया था कि आपको बकी में दफन करो, बेशक आपकी दूध पिलाने वाली जन्नत में मौजूद है और इसको दूध पिलाएगी। आपका दफन होने के बाद बकी के तमाम दरख्तों को काट दिया गया और उसके बाद हर कबीले में अपनी जगह मखसूस कर दी जिससे यह बाग कब्रिस्तान बन गया। इब्ने बतूता के मुताबिक जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र पर सफ़ेद गुंबद था। इसी तरह रफ़त पासा ने भी कब्र पर कुब्बे का जिक्र किया गया है, मगर अफसोस आले सऊद के जुल्म व सितम का नतीजा यह है कि आपकी फ़कत कब्र का निशान ही बाकी रह गया है।